ایک عورت جس نے آگ میں جلتی ہوئی لڑکیوں کے لیے دنیا بدل دی۔ The Story of فرانسس پرکنس۔ وہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب 154 عورتیں جل کر راکھ بن گئیں، کیونکہ فیکٹری کے مالکوں نے باہر کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ 12 سال بعد وہ امریکہ کی سب سے طاقتور عورت بن چکی تھی۔ بچپن میں فرانسس پرکنس یہ سوچ کر حیران رہتی تھی کہ نیک اور محنتی لوگ غریب کیوں ہیں۔ اس کے والد نے کہا، غریب اس لیے غریب ہے کیونکہ وہ کمزور اور سست ہیں۔ لیکن فرانسس کے دل نے کہا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ کالج میں اس نے فزکس پڑھی۔ That was safe and respectable subject for women۔ مگر ایک دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی جب اس کے پروفیسر نے سب اسٹوڈنٹس کو کنیکٹیکٹ ریور کے پاس فیکٹریز کا دورہ کروایا۔ فرانسس نے وہاں کیا دیکھا؟ تھکی ہوئی لڑکیاں جن کی عمر اس سے بھی کم تھی، اندھیری اور بند کمروں میں مشینوں کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ نہ ہوا کا گزر، نہ کھڑکیاں، نہ دروازے۔ ہفتے میں 6 دن اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، صرف مشین کا شور اور تھکن۔ اس نے سمجھ لیا کہ ایجوکیشن کا مقصد صرف نالج نہیں، انسانیت بھی ہے۔ فرانسس نے اپنی سیف لائف چھوڑ دی۔ نو رچ ہسبینڈ، نو ایزی ہوم لائف۔ شی چوز اسٹرگل۔ وہ کولمبیا یونیورسٹی چلی گئی اور اکنامکس اور سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا۔ اس کی تھیسس غربت اور بھوک پر تھی، ہیلس کچن کے بچوں پہ۔ 1910 میں وہ نیو یارک کنزیومر لیگ کی ایگزیکٹو سیکرٹری بنی۔ وہاں اس نے فیکٹری ٹورز، پکچرز اور رپورٹس کے ذریعے حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی۔ یہ لوگ مرتے نہیں، انہیں مارا جاتا ہے۔ وہ قانون سازوں کے سامنے کھڑی ہوتی، سادہ مگر باوقار لباس میں، اور مردوں سے کہتی، آپ کی فیکٹریاں عورتوں کو زندہ جلا رہی ہیں۔ انہوں نے اس سے نفرت کی مگر وہ نہیں رکی۔ پھر آیا 25 مارچ 1911 کا دن۔ وہ واشنگٹن اسکوائر میں دوستوں کے ساتھ چائے پی رہی تھی جب آگ کے الارم بجے۔ وہ دھواں دیکھتی ہوئی دوڑی ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری کے سامنے۔ 10 منزلہ عمارت آگ میں لپٹی تھی، کھڑکیوں سے چیخیں آ رہی تھیں، دروازے بند تھے، لڑکیاں کھڑکیوں سے کود رہی تھیں کیونکہ مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے جسم زمین پر گرتے تھے جیسے بجلی گرج رہی ہو۔ بار بار 154 عورتیں جل گئیں، زیادہ تر ینگ امیگرینٹس گرلز۔ فرانسس نے کہا، ان کی موت بیکار نہیں جائے گی۔ چند ہفتوں میں وہ فائر انویسٹیگیشن کمیٹی کی ممبر بن گئی۔ اس نے صرف رپورٹ نہیں لکھی، اس نے قانون بدل دیے۔ نئے فیکٹری سیفٹی رولز بنائے، دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، سیفٹی اسٹیئرز اور اسپرنکلر سسٹم ضروری ہے، ویکلی آورز 54 سے زیادہ نہیں، اور ایک دن کی چھٹی لازمی۔ فیکٹری آنرز نے پروٹیسٹ کیا مگر فرانسس نے کہا، if profit matters more than people, then we have lost our humanity۔ یہ ریفارمز نیو یارک سے سٹارٹ ہوئے اور بعد میں پورے امریکہ نے اپنائے۔ کاروباری طبقہ اس سے نفرت کرنے لگا۔ نیوز پیپرز نے لکھا، یہ عورت شادی کے قابل نہیں، مردوں کے کام میں مداخلت کرتی ہے، مگر وہ چپ نہیں ہوئی۔ 1933 میں جب فرینکلن ڈی روزویلٹ پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے فرانسس سے کہا، جوائن مائی کیبنٹ۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی عورت کو کیبنٹ پوسٹ ملی۔ اس نے کہا، 40 آور ورک ویک، منیمم ویج، اینڈ ٹو چائلڈ لیبر، ان ایمپلائمنٹ انشورنس اینڈ اولڈ ایج پینشن۔ روزویلٹ نے منع کیا مگر فرانسس نے کہا، دین فائنڈ سم ون ایلس، اور وہ امریکہ کی سیکرٹری آف لیبر بن گئی۔ ان کے دور میں 2 بڑے قانون بنے۔ یہ لاز مکمل نہیں تھے مگر انہوں نے امریکہ کو بدل دیا۔ فرانسس نے کبھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھا۔ وہ کہتی تھی، جب تک کوئی عورت بھوک سے مرتی ہے
میں سکون سے نہیں سو سکتی۔ 1945 میں روزویلٹ کے انتقال کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا اور پھر کارنیل یونیورسٹی میں پڑھانے لگی۔ 1965 میں 85 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ آج بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، مگر اگر آپ ہفتے کے آخر میں چھٹی کرتے ہیں، اگر آپ کو اوور ٹائم کی تنخواہ ملتی ہے، اگر آپ کے آفس میں ایمرجنسی ایگزٹ لگا ہے، یا آپ کے گھر کے بزرگ پینشن پر زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سب فرانسس پرکنس کی بدولت ہے۔ 1911 میں اس نے جلتی ہوئی عورتوں کو دیکھا اور اگلی 50 سال تک جلتی دنیا کے لیے انصاف کی عمارت کھڑی کی۔ اس نے ثابت کر دیا غربت کمزوری نہیں، ایک پالیسی کی پیداوار ہے اور پالیسی بدلی جا سکتی ہے۔